السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول غلب آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک جابر بن حیا، کلاس 8۔ تو آج جابر بن حیا جو ہمارا سبق ہے اس کے آج ہمیں سوالات لکھنے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے جابر بن حیا کون تھے، یعنی جو جابر بن حیا جو ہے وہ کون تھے، اسی کے بارے میں آج ہمیں یہ لکھنا ہے، یہ جاننا ہے۔ تو چونکہ سبق میں آپ نے پڑھا ہے، آج یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے کہ جابر بن حیا کوفے کے ایک غریب عطار کے فرزند تھے، جو آپ نے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ انہوں نے بہت سی اصول اور قواعد مرتب کیے جو علم کیمیا کے لیے اہم اور ضروری مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے تیزاب اور خاص کر کالمی شورے کے تیزاب کی ایجاد کی۔ انہوں نے بہت سے کیمیا دریافت کیے۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انہیں علم کیمیا کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، یعنی جو جابر بن حیا ہے اس کی جو تعلیم ہے، اس کی جو تربیت ہے وہ کہاں پہ ہوئی۔ جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی، اسی کے بارے میں اس سوال میں ہمیں جاننا ہے۔ جب جابر بن حیا ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد صاحب کو کسی جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آئی۔ ان کی والدہ نے انہیں دیہات میں کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ دیہات میں انہیں معمولی سی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن یہاں کی آزاد فضا میں ان کی تجسس اور عقل کی تیزی پروان چڑھی۔ کچھ سال بعد جابر واپس کوفہ آ گئے، یعنی جہاں یہ اصل میں رہتے تھے یہ وہیں پہ واپس آ گئے۔ یہاں انہیں مزید تعلیم کا موقع ملا۔ انہوں نے تجربے کر کے مزید علم حاصل کیا۔ تو پہلے بچوں یہ سوال نمبر 2 تھا، اور اسی کے ساتھ سوال نمبر 3 جو ہے جابر بن حیا کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیے۔ سوال نمبر 3، جابر بن حیا کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے، یعنی جابر بن حیا کا اصل نام کیا تھا اور وہ کون سا کام کرتے تھے۔ تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب اس طرح ہے پیارے بچوں۔ جابر بن حیا کا اصل نام جابر تھا، یعنی اس کا جو اصلی نام جو جابر کا تھا، اصل نام ہی جابر بن حیا کا نام ہی اصل نام جابر تھا اور باپ کا نام حیان تھا۔ عرب میں آج بھی بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام کہنے کا دستور ہے، یعنی عرب ممالک میں آج بھی باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے، اور یہ رواج آج بھی وہاں پہ بالکل چل رہا ہے۔ اسی لیے انہیں جابر بن حیا یعنی حیا کا بیٹا جابر پکارتے تھے۔ وہ کیمیا گری میں تجربے کرتے تھے اور انہوں نے اس علم کے بنیادی اصول و قوانین واضح کر کے مرتب کیے۔
اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی اہم ایجادیں کی۔ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ جابر بن حیاء نے کون سی چیزیں ایجاد کی، کہ جابر بن حیاء نے کون سی چیزیں ایجاد کی، دریافت کی۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے پیارے بچوں، جابر بن حیاء نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں، یعنی بہت ساری چیزیں جابر بن حیاء نے ایجاد کی۔ اس نے سب سے پہلے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ سبلیمیشن دریافت کیا، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ دریافت کیا، یعنی کس طرح ہم جو دوائیں ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، آکسیڈیشن کا طریقہ دریافت کیا جس سے لوہے کو فولاد میں بدلا جا سکتا ہے اور زنگ سے بھی بچایا جا سکتا ہے، یہ بھی جابر بن حیاء نے ہی ایجاد کیا۔ اس نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، یعنی جو ہم آج کلر کرتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہم کرتے ہیں بالوں کو، تو یہ طریقہ بھی جابر بن حیاء نے ہی ایجاد کیا۔ تو اس طرح سے اس نے کشید کرنے کا آلہ ایجاد کیا جس سے ریٹوٹ کہتے ہیں۔ جابر نے ہی معدنی تیزاب اور قلمی شوربے کا تیزاب ایجاد کیا۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ اس نے علم کیمیا کے بنیادی اصول اور قواعد دریافت کر کے مرتب کیے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، جو سوال نمبر 4 ہے اس کا یہ جواب ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ بھی لکھو گے۔ تو سوال نمبر 5 اس طرح ہے پیارے بچوں، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ جب جابر وہاں گیا تو اس سے خلیفہ نے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو سوال نمبر 6 جو ہے، لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ تو لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں، یعنی لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں ہم جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ تجربات کیے جاتے ہیں، جیسے کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، یہ سوال نمبر 6 جو ہے یہاں تک آج آپ اپنی کاپی پہ یہ مینٹین کرو گے، اچھی طرح لکھو گے، جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی ایسا لفظ جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ GHS کلام آباد گروپ میں لکھو تو ہم کوشش کریں گے وہاں آپ کو آنسر دینے کی۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 6 تک ہم نے آج یہ لکھا، تو کل اس سے آگے ہم لکھیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ساتھ ساتھ آپ کاپی بھی بنائیے گا اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔